اسلام اگر جنگجو دین ہوتا تو اکرمہ زندہ نہ بچتے، اور آج ہم اکرمہ ابن ابی جہل کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اکرمہ اپنی تمام تر زہر افشانیوں کے باوجود انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فتح مکہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے خلاف ڈیتھ وارنٹ تھے ان میں سے ایک اکرمہ ابن ابی جہل بھی تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچائی تھی، اور آپ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ اکرمہ جہاں ملیں، اگرچہ کعبے کے پردے سے لٹکے ہوئے ملیں، جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ اکرمہ کو جب یہ ڈکلیریشن پتہ چلا اور یہ ان کو معلوم ہوا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور آج مجھے کوئی طاقت تلوار سے قتل ہونے سے بچا نہیں سکتی، تو وہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے، یمن کی طرف چلے گئے۔ ان کی بیوی آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اکرمہ کی بیوی ہوں، اللہ کے واسطے معاف کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ معاف کیا۔ لیکن اکرمہ ہے کہاں؟ اکرمہ تو بھاگ کر یمن چلے گئے، پیچھے ایک قاصد بھیجا، لیکن کس طریقے سے بھیجا؟ قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کرم اور آپ کے اس رحم پر اور آپ کے اس عزت اور آپ کے مقام پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی اتاری اور اس قاصد کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ یہ پگڑی لے کر جاؤ اور اکرمہ کو دکھانا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، محمد کی پگڑی میرے ہاتھ میں ہے، محمد نے یہ نشانی لے کر بھیجی ہے کہ جاؤ تمہیں معاف کیا، کہیں اکرمہ تمہاری بات پر یقین نہ کریں۔ یہ اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں ابھی ڈیتھ وارنٹ جاری ہوا تھا اور یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر کعبے کے پردے پر بھی اکرمہ لٹکے ہوئے ملے تو ان کو قتل کر دینا، اس لیے کہ وہ گستاخ رسول ہیں۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم نے جوش مارا تو گستاخ رسول کو معاف کر دیا گیا، اور اس شان سے معاف کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پگڑی اتار کر دی۔ اور جب اکرمہ نے وہ پگڑی دیکھی اور اس پگڑی کو پہن کر وہ مدینہ منورہ پہنچے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس جا چکے تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں بیٹھے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، دور سے دیکھا کہ اکرمہ آ رہے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہاں تو وہ گستاخ رسول کے جس کے خلاف ڈیتھ وارنٹ جاری ہوا تھا، اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کے استقبال کے لیے خود آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو گلے سے لگایا اور ان کے اسلام کو قبول کیا، اور یوں وہ مسلمانوں کے ایک عظیم سپہ سالار بن گئے۔ یہ تھے اکرمہ ابن ابی جہل۔ اگر اسلام جنگجو ہوتا، اگر مسلمان جنگجو ہوتے، اگر تلوار ہی اسلام کا مقصد ہوتی، اگر تلوار ہی کے ذریعے اسلام پھیلا ہوتا، تو کیا اکرمہ کو صحابیت کا ٹائٹل مل سکتا تھا؟ کیا آج ہم رضی اللہ عنہ اکرمہ کے ساتھ لگاتے؟ ہرگز نہیں، اکرمہ کو کبھی معافی نہیں مل سکتی تھی۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز